اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، معیار اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر جو حالات آنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر حالات سے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے تاکہ امت کے حالات آپ کے اوپر آئیں اور آپ پھر امت کی رہنمائی فرمائیں۔ میں نے اس وقت جو آیات تلاوت کی ہے وہ سورۃ الضحیٰ کی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر تسلی دینے کے لیے پہلے دو قسمیں اٹھائی ہیں۔ والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ دو حالتیں ہیں، نمبر ایک سورج کا نکلنا، نمبر دو سورج کا ڈوب جانا اور رات کا آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتیں بیان فرما دی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ پر کبھی مشکل حالات آ جائیں اور بظاہر حالات آپ کے موافق نہ ہوں اور مکہ والے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ اپنے نبی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کبھی مسلمان پر اور بطور خاص دین کا کام کرنے والے پر اگر حالات مخالف ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں یا اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب طائف گئے ہیں چاہے مکہ والے میری بات نہیں مانتے تو طائف کے سرداروں میں سے کوئی ایک میرے ساتھ کھڑا ہو اور میرے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ تو بڑے بڑے تین سردار تھے، ایک نے کہا تو ہی ملا تھا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا، ایک نے کہا اگر تو سچا نبی ہے تجھے جھٹلا دیں گے تو تباہی ہوگی، میں تیری بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑے اور آپ ان سے نا امید ہو کر واپس ہوئے، تو انہوں نے طائف کے نوجوان لڑکے چند لونڈے پیچھے لگائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو۔ ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جس سے آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا اور آپ کی جوتیوں میں خون جمع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ اللہم الی بعید یتہجمنی، یہ جو دور کے لوگ ہیں ان کے حوالے آپ نے مجھے کیا، یہ ہجوم لے کر میرے اوپر دوڑے ہیں۔ الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ مجھے آپ نے دشمنوں کے حوالے کر دی ہے۔
یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی پھر جملہ عرض کرنے لگے، اِلَّمْ یکن غضبک علیہ فلم ابالی، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں نا تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس حال میں راضی ہیں تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ اور غم کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی، اللہم الیک اشکو، بس اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حوانی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں کمزور ہوں، اس کا میں شکوہ کسی سے نہیں کرتا، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لوگ مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے اللہ آپ ہی میری مدد فرما۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر موقع پر تسلی دی ہے کہ حالات آتے ہیں، کبھی موافق، کبھی مخالف، کبھی لوگ ساتھ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، لیکن پیغمبر آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہماری طرف سے آپ کو بشارت یہ ہے آپ کی ہر بعد والی حالت پہلی حالت سے زیادہ بہتر ہوگی، آپ کا ہر بعد والا قدم پہلے قدم سے زیادہ مفید ہوگا، بس آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، دین سمجھاتے رہیں، شریعت بیان فرماتے رہیں، جو مسلمان پر حق ہے ان کو سمجھاتے رہیں، قرآن کریم ان کے اوپر کھولتے رہیں۔ اور ایک بات اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی جو ہمیں عید کے موقع پر سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، باپ آپ کے پہلے فوت ہو گئے، کچھ سالوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، آپ کے دادا بھی نہیں تھے، آپ یتیم تھے، یتیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کے انتظامات کیے، آپ یتیم تھے، بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارے دیے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اے پیغمبر کیسا وقت آپ کے اوپر گزرا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، غربت تھی، ہم نے آپ کو دولت بھی دی ہے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے علم بھی دیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہم آپ کو دی ہیں۔ اب آپ تین چیزوں کا خیال کرنا، اما السائل فلا تنہر، اما الیتیم فلا تقہر، اما السائل فلا تنہر، آپ خود یتیم تھے، اب اگر کوئی یتیم آئے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ کے اوپر غربت گزری ہے، اب اگر غریب آئے تو میرے پیغمبر اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان نعمتوں کو بیان بھی فرمائیں، اس نعمت سے امت فائدہ بھی اٹھائے۔ آپ فرمائیں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی ہیں، ہمیں اس سے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم نے اس میں عمل کیا کرنا ہے۔ ایک اور آیت ذہن میں رکھ لیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب صحابہ کا قافلہ جہاد کے لیے گیا تو ایک شخص ان کفار سے باہر نکلا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ ایک صحابی غالباً اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر صحابہ کرام نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد کے لیے گئے، کافروں کے گروہ میں سے ایک بندہ باہر نکلا، اس نے کلمہ پڑھا اور اسامہ بن زید نے پھر بھی مار دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس مسلمان کو کیوں قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا، ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، آپ نے اتنی بار فرمایا
تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی بار فرمایا کہ میں سوچتا تھا اے کاش میں ابھی مسلمان نہ ہوتا، مجھے یہ ڈانٹ نہ سننی پڑتی، میں بعد میں مسلمان ہوتا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا حضور کی ڈانٹ سن کر۔ قرآن کریم کی آیات اللہ نے نازل فرمائی، اس آیت میں ایک دو لفظ یہ ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، دیکھو میرے نبی کے صحابہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے کہ تم کافر تھے، تم نے کلمہ پڑھا، اگر تمہیں ہم مار دیتے کہ تم نے اوپر سے پڑھا تو پھر کیا ہوتا، اس لیے اپنا ماضی ذہن میں رکھو۔ اب یہ 4 آیتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ میرے لیے بات سمجھانا آسان ہو اور ہم سب کے لیے سمجھ کر عمل کرنا آسان ہو۔ ایک آیت یہ کذالک کنتم من قبل، اللہ نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ پہلے تم کیسے تھے، ذرا اس کو ذہن میں رکھو۔ اور 3 آیات اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمائی الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر آپ اپنا بچپن ذہن میں رکھیں کہ آپ یتیم تھے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے آپ کو دولت دی ہے۔ فوجدک ضالا فہدیٰ، علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا ہے۔ اے پیغمبر اب آپ نے یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کے بعد جو نعمتیں ہیں آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے حکم دیا، پہلے بات سمجھائی ہے، بغیر سمجھائے اللہ ویسی فرما دیتے میرا محمد یتیم کو جھڑکنا ہی نہیں، کیا فرق پڑتا تھا، مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے، کیا فرق پڑتا تھا، لیکن یوں نہیں فرمایا، پہلے فرمایا پیغمبر آپ خود بھی یتیم تھے، جب کوئی یتیم آئے تو اپنی یتیمی کو ذہن میں رکھنا، میرے نبی آپ کتنے غریب تھے، آپ کو مانگنے والا آئے تو اپنی غریبی ذہن میں رکھنا، اے نبی آپ کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے دیا، اب اگر کوئی جاہل آئے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اور صحابہ کرام کو بات سمجھائی کذالک کنتم من قبل، پہلے اپنا ماضی ذہن میں رکھنا۔ تو اس سے ان 4 آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہر بندے کو اپنا ماضی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 3 آیات نبی کے بارے میں، ایک آیت صحابہ کرام کے بارے میں، اور بعض آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ دیکھو انسان کو پیدا کس سے کیا ہے، کس سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، تم ایک پانی کا نطفہ تھے، اللہ نے باپ کی کمر اور ماں کی چھاتی سے وہ پانی نکالا اور ماں کے بچہ دانی رحم میں جمع کیا، پھر تمہارا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر اس کے اوپر جسم بنا، اللہ نے اعضاء بنائے، پھر اس کے اوپر روح ڈالی، پھر انسان بنا، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 5 مہینے رکھا، اور ماں کے اندر جو خون ہے اس خون سے خوراک بچے کو ملتی رہی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب عورت امید کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ماہواری کا خون اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو ماہواری کا خون کدھر جاتا ہے، اس سے بچہ بننا شروع ہوتا ہے، جب بچہ بن جاتا ہے وہی بچے کی خوراک بنتا ہے، بچہ وہی کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں اپنا ماضی دیکھو، تم کیا تھے، تمہاری حقیقت کیا ہے، گندا پانی، گندی جگہ پہ رہنا، گندے خون سے پلنا، ثم السبیل یسرا، تنگ جگہ سے خدا تمہیں باہر لایا، اور جب ہم نے تمہیں سارا کچھ دیا اب تم اکڑتے ہو، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے انسان، یہ کیسا ناشکرا ہے، یہ اپنا ماضی کیوں نہیں دیکھتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بندے کا مستقبل بیان فرمایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ایک وقت آنا ہے اللہ نے تمہیں موت دینی ہے اور تمہیں قبر کے اندر پہنچا دینا ہے، بتاؤ تمہاری کیا زندگی ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، مجھے اور آپ سب کو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے ہماری ماضی بھی کچھ نہیں تھی، ہمارا مستقبل بھی کچھ نہیں ہے، ہمارا حال بھی کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی درمیان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کو جوانی دی ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے آدمی اس پیسے سے اکڑے، یہ اس لیے ہے یہ پیسہ غریب پر خرچ ہو،
یہ دولت اس لیے نہیں ہے کہ بندہ دوسروں پہ روب جھاڑے، یہ دولت اس لیے ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر اور کمزوروں پر خرچ ہو، اللہ نے اس لیے دی ہے۔ مانگنے والا اگر ہمارے دروازے پر آئے اس کو ڈانٹا نہ کرو۔ ابھی چونکہ عید کا دن ہے، میں اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں۔ مانگنے والا آئے اس کو ڈانٹو مت۔ ایک آدمی ایسا ہے جو 60-70 ہزار ماہانہ کماتا ہے، ایک آدمی 1,00,000 ماہانہ کماتا ہے، اور بعض مزدور ہیں جو دن کو کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں۔ ان کے پاس نہیں ہے پیسے، ان کے پاس نہیں ہے دولت، جسم ہم سے اچھا ہے، اعضاء ہم سے اچھا ہے، ہم سے خوبصورت ہے، ہم سے طاقت میں اچھے ہیں، اور لیکن ان کے پاس نہیں ہے پیسہ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ کسی بندے کو پیسہ دیا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی بندے کو زمین دی ہے، کسی کو مزدور بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے سارا کام کیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے دیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، مال کا آ جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی بندے کا غریب ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی بندے کے پاس اولاد کا آ جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور کسی بندے کے پاس اولاد نہ ہونا یا اولاد آئے اور فوت ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کسی بندے کے پاس صحت ہو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں، کبھی ہم لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کسی پہ فالج گر گیا، کسی کو لقوہ ہو گیا، کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی ہے، جسم کی حالت بدل گئی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ راضی اور ناراض کس سے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائیں اور نیک اعمال کی توفیق دیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان لے لیں اور نیک اعمال کی توفیق نہ دیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ دیکھو، جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ عید کا دن ہے، آپ جس سے بہت محبت کرتے ہیں بغیر مانگے دیتے ہیں، اور جس سے نہیں پیار کرتے مانگتا ہے پھر بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ پیار نہیں ہوتا پھر بھی 2 روپے دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور ہمیشہ یہ دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا میں چلے جائیں، ایمان کے ساتھ ہم قبر میں چلے جائیں، خاتمہ ہمارا ایمان پا ہو جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے ایمان کو تباہ کرتی ہے وہ تکبر ہے، اکڑنا ہے، اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ، اپنی زمین پہ، اپنی جوانی پہ، اقتدار پہ اکڑنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو تباہ کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء اور ردائی، یہ تکبر کرنا یہ میری چادر ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ مجھ سے میری چادر کو چھینتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح غریب کو اور کمزور آدمی کو گھٹیا سمجھنا یہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج دولت ہے، کل دولت نہیں ہوگی، آج صحت ہے، کل نہیں ہوگی، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہوگا، آج اولاد ہے، کل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ایک تو اپنا ماضی ذہن میں رکھیں کہ ہم پہلے کیا تھے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، آج ہے، مکان نہیں تھے، آج ہے، گاڑی نہیں تھی، آج ہے، اور کل نہیں ہوں گے، نہ کل گاڑی ہوگی نہ پیسہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی قبر ہوگی، 2 گز کتنا کپڑا ہوگا، اور جتنا مالدار ہو یا بادشاہ ہو یا غریب ہو،
سب نے مٹی کی قبر کے اندر جانا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی آج ہے، اور کل ہمارے پاس نہیں ہوگی، اس پر کیا لڑنا، اس پر کیا فخر کرنا، اس پر کیا تکبر کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 سب سے اہم چیز وہ 5 وقت نماز فرض ہے، سب سے اہم چیز نماز وقت پہ ادا کریں۔ کسی کے ذمے زکوٰۃ ہے تو ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو قربانی کریں۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، آپ مسائل پوچھا کرو، مسائل پوچھنے میں جھجک سے کام نہ لیا کرو۔ ابھی کل غالباً مغرب کے بعد کی بات ہے، کسی خاتون کا فون تھا تو بات میری ہو رہی تھی، میں نے کہا قربانی، کہا جی ہم نے ایک بکرا دیا ہے بس۔ میں نے کہا وہ بکرا تو تمہارے شوہر کا ہوا، تم نے قربانی میں کیا دیا ہے؟ جی میں نے تو نہیں دی۔ میں نے کہا آپ پر قربانی الگ فرض ہے، آپ کے شوہر پر الگ فرض ہے، کیا آپ کے پاس سونا نہیں ہے؟ کہا جی میں کون سا کام کرتی ہوں؟ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں سونا ہے یا نہیں؟ کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا اگر چاندی 52.5 تولہ اس کے برابر پیسے ہیں تو قربانی واجب ہے۔ آپ کے شوہر نے قربانی دی ہے، تم نے قربانی کیوں نہیں دی؟ اگر قربانی نہیں دے سکتی تو سونا بیچ دو، اپنے پاس نہ رکھو، یہ قبر میں ڈسے گا، یہ حشر میں سام بن کر آئے گا، کیا کرنا ہے زیور کو رکھ کے؟ میں نے کہا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ نے بکرا قربانی میں دیا ہے یہ کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 23,000 کا۔ میں نے کہا اس لیے میں روتا ہوں کہ ہم سے مسئلہ پوچھ لیا کرو، 10,000 گائے کا حصہ ہے، اگر ہم سے پوچھ لیتی تو 10,000 میں ایک حساب کا ہوتا، ایک حساب کے شوہر کا ہوتا، اور 3,000 آپ کا بچ بھی جاتا، تو 2 قربانیاں ہو جاتی۔ یہ کوئی دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا بکرا باندھا ہوا ہے؟ بھائی اصل تو قربانی ہے جو اللہ کے نام پہ دینی ہے۔ میرے علم میں بعض ذمہ دار ایسے ہیں کہ جو اپنا کوئی بچہ، کوئی ویڑا، کوئی کٹا، کوئی جانور کبھی مسجد کو دیں گے، کبھی مدرسے کو دیں گے۔ میں نے کہا یار کٹا بچہ مدرسے مسجد کو مت دو، یہ دیکھو کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، اس کو بیچ دو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اس کو بیچ دو، اپنا عشر ادا کرو۔ میں تو ترغیب دوں گا بھی ہمارے مدرسے کو دے، لیکن میں کہتا ہوں بھی آپ کا جانور صحیح جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی ادا کرو۔ پھر ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں اصل چیز ہے قربانی کے دن جانور کا ذبح کرنا، گوشت کھانا یا گوشت تقسیم کرنا نہیں۔ جانور آپ نے ذبح کر دیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ ان دنوں میں بہت سارے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں پوری دنیا سے کہ جی ہمارے پاس جانور کی قربانی کریں گے اور ہمارے پاس ایک عیسائی ہے، اس کو گوشت کھلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی آپ عیسائی کو گوشت نہ کھلائیں، جلا دیں، ختم کر دیں، جو چاہے کرے۔ قربانی کا تعلق گوشت سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق جانور کے ذبح کرنے سے۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اب یہ گوشت خود کھائیں، غریب کو دیں، امیر کو دیں، اپنے گھر میں رکھیں، کسی کو دیں، اصل قربانی جانور کو ذبح کرنا ہے بس۔ باقی بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، خود استعمال کریں، رشتہ داروں اور دوستوں کو دیں اور غریبوں کو دیں، یہ بہتر ہے اور دینا چاہیے۔ غریب کا حق ہے، جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیں۔ قرآن کریم میں ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم اور السائل والمعتر، کہ جو آدمی مانگے اس کو بھی دو، جو نہ مانگے اس کو بھی دو۔ ہر کسی کا حق ہے ہمارے مال کے اندر، اللہ نے رکھا ہے۔ قربانی کا جانور ہے، اس جانور کو ذبح کریں اور گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور مانگنے والوں کا انتظار نہ کریں کہ وہ مانگنے والا آئے گا تو پھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے دیے ہیں، عید کے موقع پر آپ نیا سوٹ خریدتے ہیں، پرانا سوٹ صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیا سوٹ پہنے اور نیا لباس پہننے کی دعا مانگے اور جو لباس اتارا ہے وہ صدقہ کر دے، یہ شخص فی کنف اللہ وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ نیا سوٹ پہنے، پرانا صدقہ کر دے،
اللہ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، نیا سوٹ صدقہ نہیں کیا، پرانا سوٹ صدقہ کیا، اللہ اس پہ بھی کتنا عطا فرماتے ہیں، پرانا سوٹ صدقہ کر دیں۔ لیکن ایسے بندے کو دیں جو پرانا سوٹ لینے کے لیے تیار ہے، اور جو پرانا سوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے اوپر یہ سوٹ کو مسلط نہ کریں، اس کو پھینکے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بس ہم اللہ کے حق بھی ادا کریں، رشتہ داروں کے حق بھی ادا کریں، اور ہر کسی کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے حوالے سے بس 2-3 مسئلے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا یہ کہ عید کے دن آپ کے علم میں ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر عید کا خطبہ ہوتا ہے، اور عید کی 2 رکعت میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں، اور پھر 3 تکبیریں۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں اور ایسے ہاتھ چھوڑ دیں، اور جب تیسری تکبیر کے تو پھر ہاتھ یہاں پہ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھیں گے، اور جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی کہیں، اور آمین آہستہ کہتے ہیں، اونچا نہیں کہتے۔ پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں پہلے سورت فاتحہ اور پھر سورت، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں۔ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑیں۔ پہلی تکبیر میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور دوسری میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عید اور جمعے کی نماز میں فرق ہے، یہ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ جمعے کی نماز میں اذان ہے، عید کی نماز میں اذان نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں اقامت اور تکبیر ہے، عید کی نماز میں اقامت اور تکبیر نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبے پہلے ہیں، نماز بعد میں ہے۔ عید کی نماز میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ جمعے کی نماز میں پہلے خطبے، پھر نماز، اور پھر دعا، پھر سنتیں۔ اور عید کی نماز میں پہلے نماز، پھر نماز کے بعد دعا نہیں ہے، پھر خطبہ، اور خطبے کے بعد فراغت۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خطبے کے اندر ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تحیات کے اندر آ جاتی ہیں، تو جو چیزیں سنت ہے اس کا اہتمام کریں۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو جو کپڑا اچھا ہے اس کو پہن لیں، کوئی نیا کپڑا خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اپنی جیب کا خیال کریں، اپنی مالی وسعت کا خیال کریں، اور بچے بھی، اولاد ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ گنجائش ہو تو نیا کپڑا لے لیں، گنجائش نہیں تو جو اچھا ہے اسی کو لے لیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جن لوگوں نے، جہاں عید ہوتی ہے، عید سے پہلے اپنی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے عید کی نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں تو قربانیوں کے لیے ہم پہلی عید کی نماز 5:45 بجے ہم پڑھ لیتے ہیں، 5:45، 5:30 سورج نکلتا ہے 5:45، تاکہ جو کسائی قربانی کرتے ہیں وہ عید کی نماز پہلے پڑھ لیں اور قربانی ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ہمارے ہاں اس سال الحمدللہ 50 بڑی قربانیاں ہیں، 50 بڑی قربانیاں ہیں، اور جن لوگوں کا حصہ انشاءاللہ العزیز امید ہے 11 بجے تک یہ قربانی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ 11 بجے لوگ گوشت لے جانا شروع کر دیں گے۔ ایک گائے ذبح کرے تو کتنا وقت لگتا ہے، اور یہاں جتنی ہیں وہ تقریباً 11 بجے تک۔ ہم کل کر لیں گے، کچھ پرسوں کریں گے۔ بہت ساری گائے ایسی ہیں جو وقف کی ہیں، بعض لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں، بھئی ہماری طرف سے قربانی کریں اور گوشت اس کا خود کھائیں، جس کو چاہیں کھلا دیں۔ ہم پھر اہتمام کرتے ہیں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ جو حضرات گوشت لینا چاہیں وہ شام 4 بجے آ جائیں، لیکن بچے ساتھ نہ ہوں، بچیاں ساتھ نہ ہوں، یا بڑے آدمی ہوں یا کوئی بڑی عورت ہو۔ بس اوقات ایک خاتون آتی ہے، 5 اس نے 7 بچے رکھے ہوتے ہیں، اور 5 کے لیے لیتے ہیں، پھر وہ لڑتے ہیں، اور بعض مستحق ایسے ہیں جو گوشت کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی آئے، اچھا خاصا گوشت ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، اور ہم بڑی عزت کے ساتھ آپ پانی پئیں، اہتمام سے بیٹھیں، شاپر میں گوشت لے کر چلے جائیں۔ ہم تو عزت کے ساتھ دیتے ہیں، اس طرح نہیں دیتے جیسے کوئی بھیک والا ہوتا ہے۔ آپ عید کے لیے آئے ہیں، دیکھیں پورا انتظام کیا ہوا ہے، نہ آپ کو بجلی کا مسئلہ ہے،
نہ سپیکر کا مسئلہ ہے نہ وضو کا مسئلہ ہے، وہ پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، آدمی آئے پھر پانی پیے، جائے پھر ٹھنڈا پانی پیے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدمت کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ آپ خدمت کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، میں خدمت کروں گا تو مجھے اجر ملے گا۔ ہمیں اس موقع پر اس خدمت میں سب کو اکٹھا شریک ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں عید کی نماز پڑھوں، میں پڑھوں۔ اب دیکھو عید ہمارے گاؤں والے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سپیکر گاؤں والے نہیں خرید کے دیا، یہ باہر کے لوگوں نے خرید کے دیے۔ عید آپ پڑھتے ہیں، سپیکر کوئی خرید کے دیتا ہے۔ عید آپ پڑھتے ہیں، قالین کا کرایہ کوئی دیتا ہے۔ عید ہم پڑھتے ہیں، کیمرے کوئی خرید کے دیتا ہے۔ تو لوگ اجر کماتے ہیں، ثواب کماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس وقت ہو گیا، میری آپ تمام احباب سے آخری گزارش ہے جو میں ہر عید پر بڑی منت اور سماجت کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے لیے آپس میں پیار کرنا سیکھو، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا سیکھو، خدا کے لیے آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا کرنا سیکھو۔ ایسے اعمال سے بچو جس سے توڑ ہوتا ہے، ایسے اعمال سے بچو جس سے لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں جوڑ پیدا کرو۔ جو اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، میں حسد کروں گا تو میں آپ سے لے نہیں سکتا، اپنا دل جلاؤں گا، اپنا کلیجہ تباہ کروں گا، اپنے اعمال خراب کروں گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی نعمت دے کر جلنے کی؟ ایک دوسرے کی نعمت دے کر جلو مت۔ کسی کے پاس نعمت دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو اور نعمت عطا فرما، ہمارے لوگوں کو اور نعمتیں عطا فرما۔ اللہ کے لیے میں بارہا کہتا ہوں، بس پیار محبت یہ آپس میں پیدا کرو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ اللہ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے، مسلکی مذہبی اور دینی معاملات ہمارے ذمے ہیں، ہم اس کے قیامت کے دن بھی اللہ کے جواب دہ ہیں۔ اگر کسی بنیاد پر آپ لڑیں اور جھگڑیں ہماری وجہ سے، ہمیں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں جواب دینا آسان ہے، قیامت کو جواب دینا مشکل ہے۔ لیکن اگر کسی خاندانی لڑائی پہ لڑیں، اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ سیاست اور الیکشن پہ لڑیں، اس کا جواب دہ میں نہیں، اس کا جواب دہ آپ ہیں۔ اپنے خاندانوں کو رسوا اور ذلیل اور ٹکڑے کریں گے تو اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں۔ میں سمجھا سکتا ہوں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ میں بارہا باتیں عرض کرتا ہوں، آپ مسئلہ پوچھنا چاہو آپ کو مسئلہ بتائیں، تعویذ لینا چاہو تعویذ لیں، دم کرانا چاہو دم ہوتا ہے، بیعت کرنا چاہو بیعت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنا چاہو دروشی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، سورہ یاسین روزانہ کم از کم 300 مرتبہ یہاں پڑھتے ہیں، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھتے ہیں، کئی قرآن کریم روزانہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کو، میں کسی کا نام یہ ذہن میں رکھو، مجھے تعجب آپ میں سے ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ باہر رابطے کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو بلائیں گے مسئلہ بتاؤ، کسی کو بلائیں گے ہماری بیعت کرو، کسی باہر کو پیر بلائیں گے ہمارے گھر دم کرو، کسی کو باہر سے بلائیں گے جی مولانا صاحب ساڑھا نے کہا تسی پڑھاؤ۔ یہ سارے کام آپ کرتے ہیں اور اس کے پھر انجام بھی آپ نے بھگتنے ہیں۔ ہمیں قصوروار کبھی نہ ٹھہرانا، ہمیں غلط کبھی نہ کہنا، ہو جی فلاں پیر آیا تو غلط تھا، فلاں آ گیا تو لوٹ کے چلا گیا، فلاں آ گیا تو گاؤں میں فساد آ گیا۔ اس کی ذمہ دار آپ ہیں، اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہمارے ذمے صحیح مسئلہ بتانا، اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنا، لڑائیوں سے دور رکھنا، مذہبی منافرت سے پاک ماحول پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کریں گے ہم قیامت کو جواب دہ ہیں۔ آپ اس میں تعاون کریں گے آپ کو فائدہ اور ثواب ہوگا، نہیں تعاون کریں گے ہمارا کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اور میں بس یہ گزارش کروں گا، جو دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے بھی کریں اور بطور خاص اس دنوں میں دعا کریں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، بس ان کے لیے بھی کریں اپنے لیے بھی کریں۔ ان کے لیے تو کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے لیے کریں کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت دے دے، اللہ ہمیں جرأت دے دے، ہماری جان ہمارا مال لگ جائے۔ انڈیا میں حق نہیں تھا کشمیر میں، اس نے فوج داخل کر دی ہے، حق نہیں تھا۔ میں اس پہ تفصیلاً ایک بیان کر چکا ہوں کہ 370 کیا ہے، 35 کیا ہے، یہ فساد کیا ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ میں اس پہ تو اب تقریر نہیں کرتا، لیکن اتنی ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے 35 کی دفعہ ختم کر کے یہ مستقل، پہلے سری نگر جموں لداخ پورے کشمیر میں، کشمیر سے باہر کا بندہ ملازمت نہیں کر سکتا تھا، اپنے نام پہ جگہ نہیں خرید سکتا تھا،
اور اپنے نام پہ بڑا بزنس نہیں کر سکتا تھا۔ انڈیا نے 35 سے ختم کر کے یہ ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ باہر کے لوگ ملازم ہوں گے اور باہر کے لوگ وہاں جگہ خریدیں گے، اور جب چاہے گا انڈیا اس اقلیت کو اکثریت کو اقلیت میں بدل دے گا۔ طاقت سے جگہ خرید لیں، جبر سے خرید لیں، اب یہ مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے خیر انہوں نے ایک لمبا پلان بنایا، ہوگا وہی جو ہمارا اللہ چاہے گا انشاءاللہ، اللہ مدد فرمائے گا، لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ غیرت عطا فرمائے۔ اسی طرح برما کے مسلمان ہیں، کل وہاں بہت سخت سیلاب آیا ہے، وہ بہت تیز بارشیں ہوئیں تو کچا پہاڑ تھا وہ ٹوٹا، تھوڑے سے وقت میں 100 آدمی ایسے تھے جو ملبے کے نیچے آگے فوت ہو گئے، مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ عزت تو کافر کی بھی ہے اور جان تو کافر کی بھی ہے، ہر ایک کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔